علماء اور طلباء کی فضیلت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ عالم وہی ہے جو خدا سے ڈرے، جو خدا کے احکامات کی پامالی کرے، توڑے، سمجھ لو وہ عالم نہیں۔ عالم ہو پھر خدا کی نافرمانی کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ سمجھ آ گیا۔ بڑی معروف حدیث آپ نے بارہا سنی، لیکن وہ مکمل آج تک نہ سن سکے۔ میرے مطالعے میں بھی پہلی دفعہ آئی کہ ہم سنتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے عالم ہی جہنم میں جائے گا، کہ عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے، پھر مجاہد کو ڈالا جائے گا، پھر سخی کو ڈالا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، عالم سے کہا جائے گا آؤ جہنم کی طرف، وہ کہے گا میں تو نہیں جاؤں گا، ساری زندگی دین کی خدمت کی۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری بلے بلے ہونی چاہیے تھی، وہ ہوگی، آ جہنم کی طرف۔ اسی طرح سخی سے کہا جائے گا تیری چاہت یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، وہ تیری بلے بلے ہوگی، آ جہنم کی طرف۔ اسی طرح تیسرا شخص، پہلا عالم، دوسرا سخی، تیسرا مجاہد۔ مجاہد سے کہا جائے گا جہنم کی طرف آؤ، وہ کہے گا مولا تیرے راہ میں جان دی، آج اس کا نام یہ ملا جہنم، تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری چاہت یہ تھی کہ مجھے بہادر کہا جائے، وہ تجھے کہہ دیا گیا، وہ تجھے موقع ملا، تیری بلے بلے ہوئی، آ جہنم کی طرف۔ اتنی بات آپ نے سنی ہے۔ یہی حدیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس جب بیان کی گئی تو آپ اتنا روتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ امیر معاویہ کی آج روح نکل جائے گی، آپ پر موت طاری ہو جائے گی، یہ کیفیت ہوگی حدیث پاک سن کر۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا دنیا والوں سن لو، عالم، سخی، مجاہد، یہ تو ان کا حال ہے کہ ان سے کہا جائے گا جہنم کی طرف آؤ، تو جو ان سے ہٹ کر ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کون سا ٹھکانہ ہوگا۔ آج ہم طنز بازی کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ مولوی پہلے جہنم سے جان گے۔ ارے یار مولوی پڑھا لکھا جائے گا تو جو ان پڑھ ہوگا، جس نے کچھ نہیں پڑھا تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں۔ اسی لیے بس خدا سے اس کی رحمت کی امید کرنی چاہیے۔ حدیث پاک معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن لَّمْ يُفَقِّهْ، جو بندہ دین کے اندر سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، فرمایا لَّمْ يُبَالِ بِهِ، ایسے بندے کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں۔ جو بندہ دین کے اندر سمجھ بوجھ نہ رکھے، خدا کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا افقہہ فی الدین والہمہ رشدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ، پھر حکمت کی باتیں اس کے دل کی طرف الہام فرما دیتا ہے۔
تو سب سے بہترین بھلائی دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ تیسری حدیث باب، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادت الفقہ و افضل دینکم الورع۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عبادت دین کی سمجھ بوجھ ہے، اور دینی کاموں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کام پرہیزگاری ہے۔ چوتھی حدیث باب، عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل العلم خیر من فضل العبادت وخیر دینکم الورع۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبادت سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ ہے دین کا علم، کہ سب سے بہترین عبادت دین کا علم ہے، اور دینی کاموں میں سے سب سے بہترین کام پرہیزگاری ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے ہے سب سے زیادہ پرہیز علماء کے اندر پایا جاتا ہے۔ علم بھی ان کے پاس، اگرچہ کچھ علماء ایسے ہیں جن کے کردار اچھے نہیں، لیکن ایک ہی وجہ سے سارے علماء گندے نہیں ہو جاتے۔ ایک مچھلی جال میں گندی آ جائے تو ساری گندیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ہی گندی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان احادیث سے پتہ چلا کہ علماء کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تحدید اللائبین کے اندر جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت برباد ہو جائے، پھر وہ علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، تو خدا اس کی آخرت کو برباد کر دے گا۔ آخرت کو برباد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کسی دین والے کے پیچھے پڑ جائیں، کافی آپ کے لیے۔ آپ کی دنیا تو پہلے ہی برباد ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن سے پریشانی کو دور کر دے تو اللہ قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ آگے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے پریشانی کو دور کر دے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور آگے جو الفاظ فرمائے وہ بڑے ہی کمال کے فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ جو شخص دین حاصل کرنے کے راستے پر چلا سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنۃ۔ جو شخص دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ اور جو لوگ اکٹھے ہو کر خدا کے کسی گھر میں بیٹھ کر یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، پھر اس قرآن کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں، انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا الا حفتہم الملائکہ، پھر فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ونازلت علیہم السکینۃ، پھر خدا کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ وغاشیت علیہم الرحمت، اور اللہ کی رحمت ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا اس کے بعد خدا اس بندے کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ہے کہ جس بندے کا عمل من ابتا عملہ، جس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ آدمی اچھے خاندان والا تھا، عمل گندے تھے، فرمایا اس کا نسب کام نہیں آیا، کام عمل نہیں آنا ہے۔ ہاں حضور کا جو نسب ہے وہ قیامت والے دن بھی کام دے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بات یہ آئی کہ
جو دین کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے راستے پر کون چلتا ہے؟ دین والے لوگ ہی ہیں، مدارس کے اندر پڑھنے والے ہیں، سکولوں کا اس میں ذکر نہیں آیا۔ سکول ضرور اس کی تعلیم حاصل کرو زندگی گزارنے کے لیے، لیکن دین ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو دین کے راستے پر چلتا ہے ہم اس کے لیے جنت کے رستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص دین کے راستے پر چلا دین حاصل کرنے کے لیے تو پھر اسے انعام کیا ملتا ہے؟ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع۔ پھر فرشتے اس طالب علم کے اس عمل کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، جب خوش ہوتے ہیں تو پھر اپنے پروں کو اس کے آگے بچھا دیتے ہیں۔ دین کے طالب علم کے عمل سے راضی ہو کر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْتَانِ فِي الْمَاءِ۔ اور جو عالم دین ہوتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عالم کو فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آگے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ وانما ورثوا العلم، ہاں چھوڑتے ضرور ہیں لیکن وہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، دین چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذ اخذ بحظ وافر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ تو قابل توجہ اس میں بات یہ ہے کہ فرمایا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو دین کے راستے پر چلتا ہے فرشتے اس کے لیے پر اپنے بچھا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ عالم دین کے لیے زمین و آسمان کی حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے دین والے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ کوئی طالب علم گزرتا ہے، داڑھی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ہے مولوی گیا، حلوے پاڑ گیا۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ یہ ہمارا رویہ بالکل غلط ہے۔ جب یہ بات سنتے ہیں نا، میں بھی سنتا رہتا ہوں، تو اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور استاد محترم فرماتے ہیں کہ کعبے کو 7 مرتبہ گرا دو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مرتبہ مسلمان کے دل کو توڑ دینے سے گناہ ملتا ہے تو وہ بھی انسان۔ اب یہ بتائیں کہ اگر بیل کے سینگ اتار دیے جائیں تو وہ بچہ بن جاتا ہے؟ بکرا بڑا ہوئے وہ سنگ کٹ دے یہ تو بچہ بن جاتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح طالب علم داڑھی رکھتے ہیں تو وہ بھی انسان ہی لگتے ہیں، ہم اتار دیتے ہیں تو کیا ہم پپو لگتے ہیں؟ ہمارا یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں یار علماء نے اسی بڑا ویکھیا ایتھے بھی اختلاف، ایتھے بھی اختلاف، ایتھے بھی اختلاف۔ یہ علماء کا اپنا معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں اختلاف رہے گا لیکن یہ رحمت ہوگا۔ اب دین کے اندر اختلافات یہ علماء کا حق بنتا ہے کرنا، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جو کہیں اس کو سن لو، اپنی رائے دینے کا حق عام بندے کو نہیں ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا وارث ہونا بہت بڑی بات ہے۔ وارث کو تکلیف دینا گویا کو مالک کو تکلیف دینی ہے۔
تو جب ہم علماء کے خلاف بولتے ہیں تکلیف تو ان کو ہوتی ہے، جب علماء کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیے حضور کو بھی اپنے روزے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ سب کا سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ والعالم والمتعلم۔ فرمایا اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ملعونیت والا کام نہیں۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 ذکر کرنے والے، نمبر 3 عالم، نمبر 4 دین کے اسٹوڈنٹ۔ فرمایا یہ 4 لوگوں کے علاوہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، یہ 4 لوگ خدا کی رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ عن ابی تمامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلان۔ آقا علیہ السلام کے سامنے 2 بندوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عبادت گزار تھا دوسرا عالم تھا۔ فقال علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ فرمایا عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح مجھے تم پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم قال ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها حتی الحیتان لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، زمین کے تمام رہنے والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، سوراخوں میں، اور مچھلیاں پانی میں اس بندے کے لیے بخشش کی، رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں ان کے لیے زمین و آسمان حتیٰ کہ خود خدا دعائے رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث اللہ العباد یوم القیامت۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن عابد اور عالم کو زندہ کیا جائے گا، اللہ زندہ کرے گا۔ ثم یمیز العلماء، پھر اللہ تعالیٰ علماء کو علیحدہ کرے گا۔ فقال یا معشر العلماء، پھر اللہ فرمائے گا کہ علماء کے گروہ انی لم ادا علمی فیکم، میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا لیعذبکم کہ میں تمہیں عذاب دوں، اذهبوا قد غفرت لکم، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، آج میں خدا نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اب 2 حدیثیں لیکن بڑی قابل توجہ، میں چاہوں گا کہ آپ پورا میرے ساتھ تعاون کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یجاؤ یوم القیامت، قیامت والے دن 2 بندوں کو لایا جائے گا، العالم والعابد، ان میں سے ایک عابد ہوگا عبادت گزار، دوسرا عالم ہوگا۔ فیقال للعابد ادخل الجنہ، عبادت گزار سے کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ ہم توجہ کرنا جو آگے الفاظ ہیں بڑے ہی پیارے۔ پھر فرمایا وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ کف، عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جا۔ عبادت گزار جنت میں داخل ہو گیا، جب عالم داخل ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا کف، ٹھہر جا۔ کیوں؟ حتیٰ تشفع للناس، فرمایا تو چلا ہی جائے گا، آج یہاں ٹھہر کر لوگوں کی شفاعت کر قبول کی جائے گی۔ کہ عبادت گزار نے ساری زندگی عبادت کی، قیامت والے دن خود کو لیا اور جنت میں داخل ہو گیا، لیکن ایک عالم ہوگا جو دروازے پر کھڑا ہوگا، وہ شفاعت کرے گا، خدا شفاعت کو قبول کرتے ہوئے بندوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آخری